نمرہ کیا ہوا؟ ارحم نے نمرہ کے ماتھے پر آتا پسینہ دیکھ پریشانی سے پوچھا۔ ہوں، کچھ کہا آپ نے؟ ٹھیک ہو نا تم؟ جی ٹھیک ہوں۔ ارحم لگ تو نہیں رہی، بتاؤ کیا ہوا؟ نہیں تو بالکل ٹھیک ہوں میں، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو بھائی، کیا باتیں کر رہے ہو؟ دونوں کو باتیں کرتا دیکھ روحان اور بلال اسٹیج پہ چڑھ دوڑے۔ جو بھی کریں تمہیں کیوں بتائیں؟ ارحم نے ڈھٹائی سے دونوں کو کہا۔ بلال بھائی ڈھٹائی دیکھ رہے ہیں اس کی؟ روحان نے بلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ارحم کو گھورا۔ تو بیٹا چل بن بس۔ ارحم نے بھی گردن اکڑا کر روحان کو مزید تپایا۔ ویسے بلال بھائی اب سے زیادہ تیز نکلا نا، میں سیدھا نکاح کیا ہے۔ ارحم نے کندھا تھپک کے خود کو داد دی۔ جی لیکن ارحم میاں ہم دلہن لے کر ہی جائیں گے اور آپ افسوس خالی ہاتھ جائیں گے، بلال نے مسکرا کر کہا۔ ایسے نہیں کرو یار، ارحم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ادھر سے اٹھ بیٹا، تیرا ٹائم ختم ہے، کہتے ہی روحان اور بلال ارحم کو اٹھا کر اسٹیج سے اتار لائے۔ ان تینوں کو دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ نمرہ کا دھیان بھی شامل سے ہٹ چکا تھا۔ جی تو آپ اب سے ہماری بھابھی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہیں، فاریہ نے نمرہ کو گلے لگا کر کہا۔ جواب میں نمرہ صرف مسکرائی۔ یہ تمہارے لیے نمرہ، فاریہ نے گفٹ نمرہ کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، نمرہ نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ ویسے نمرہ تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ میں تمہیں بھابھی کہوں؟ فاریہ نے ترچھی آنکھوں سے نمرہ کو دیکھا۔ ہرگز نہیں یار، اور پلیز مجھے کہنا بھی مت۔ فاریہ ہاں نہیں کہتی۔ ذیشان یار کیا ادھر ادھر گھومنے کے لیے تمہیں کیمرہ پکڑایا تھا؟ نائلہ ذیشان کو بازو سے پکڑ کر اسٹیج کی طرف لانے لگی۔ اچھا چھوڑو تم مجھے، آ جاؤ فاریہ آ جاؤ، پکس بنائیں۔ نائلہ فاریہ کو آواز دی اور پھر ان کا فوٹو سیشن بڑھتا ہی گیا۔ شاباش شاباش میری بیوی ہے اور مجھے ہی ساتھ نہیں بیٹھنے دے رہے۔ ارحم روحان اور باقی کزن سے بچ کے دوبارہ اسٹیج پہ آ گیا۔ بیوی نہیں منقوہ، ارحم منقوہ۔ نائلہ نے ارحم کے الفاظ کو درست کیا۔ ایک ہی بات ہے، ہٹو اور ادھر سے تم کو چڑیل۔ ارحم نے نائلہ کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ فاریہ کے صوفے سے کھینچ لیا اور خود نمرہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ذیشان ہماری ایک اعلیٰ والی تصویر بناؤ تاکہ یہ سب عوام جل جائے دیکھ کے، ارحم نے نمرہ کے نزدیک ہوتے ہوتے کہا۔ نمرہ مزید سمٹ گئی۔ اب کیوں چپ سی کھڑی ہیں؟ نائلہ نے بلال کی آواز پہ مڑ کے دیکھا۔ ویسے ہی۔ نائلہ نے انگلی میں پہنی منگنی کی انگوٹھی کو گھمانا شروع کر دیا۔ نائلہ آپ پریشان ہیں؟ تھوڑی سی، لیکن کیوں؟ وہ شاہ میر کچھ کرے گا تو نہیں نا؟ نائلہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اب کر بھی کیا سکتا ہے وہ، اس لیے مت پریشان ہو۔ نائلہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ براؤن کلر کا سوٹ بلال کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ یہ لیں آپ کے لیے لایا تھا، میں سوچا تھا خود پہنوں گا لیکن کوئی موقع ملنے والا لگتا نہیں مجھے، اس لیے مجھے خیال میں رکھتے ہوئے آپ خود پہن لینا۔ بلال نے ایک خوبصورت سی ٹرانسپیرنٹ ڈبی نائلہ کو دی جس میں ایک خوبصورت سا بریسلٹ موجود تھا۔ نائلہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے لے لیا۔ تقریباً رات کے 9 بجے تقریباً تمام ہوئی۔ سب مہمان کھانا کھا چکے تھے۔ ارحم اور بلال کی فیملی البتہ وہیں موجود تھی کیونکہ بلال اور نائلہ کی شادی کی تاریخ طے کی جا رہی تھی۔ سب بڑے لاؤنج میں بات چیت میں مصروف تھے جبکہ تمام لڑکے روحان کے کمرے میں تھے۔ ذیشان لاؤنج سے گزرا تو رضا صاحب نے آواز دی، ذیشان نائلہ کو کہو سب کے لیے چائے تو بنائیں بیٹا۔ اچھا ابو۔ نائلہ ابو کہہ رہے ہیں چائے بناؤ سب کے لیے۔ اوف مجال ہے، سکون لینے دو۔ نائلہ نے منہ بسور کر کہا۔ آجائیں نائلہ آپ بھی، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ چائے بنانے۔ فاریہ نائلہ کے ساتھ کچن کی طرف چل پڑی۔ نمرہ کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا اور دروازے کی طرف پیٹ کیے کھڑی اپنے آپ کو جیولری سے آزاد کرنے میں مگن تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اس کی پشت پہ کھڑا اس کے تمام کارروائی محبت پوش نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ارحم نے گلا کھنکارا۔ نمرہ کی چوڑیاں اتارے ہاتھ وہیں رک گئے لیکن وہ پیچھے نہیں مڑی تھی۔ ارحم آہستہ سے چلتا ہوا نمرہ کی بالکل پشت پہ جا کھڑا ہوا اور آہستہ سے دوپٹہ نمرہ کے سر پر ڈال دیا۔ مجھے تم اس طرح زیادہ پیاری لگتی ہو، ارحم نے نمرہ کا رخ اپنی طرف موڑ کر کہا۔ نمرہ کی جھکی ہوئی لرزتی پلکیں اسے اور دیوانہ بنا رہی تھی۔ ارحم نے انتہائی آہستہ سے اپنے ہونٹ باری باری نمرہ کی دونوں آنکھوں پر رکھ دیے۔ نمرہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگ گیا۔ ارحم نے مسکرا کر نمرہ کو سینے سے لگا لیا۔ اب تم صرف میری بیوی ہو نمرہ، وعدہ کرو کیسے بھی حالات ہوں گے تم میرے ساتھ رہو گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ارحم نے نمرہ کی آنکھیں بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ جیسے ارحم کی موجودگی کو دل سے محسوس کر رہی ہو، یہ نکاح کا تحفہ میری جان۔ ارحم نے ایک چمکتی ہوئی سونے کی انگوٹھی نمرہ کی نازک انگلی میں پہنائی۔ کیسی لگی؟ نمرہ کو ہاتھ کی طرف تکتا دیکھ کر ارحم نے سوال کیا۔ بہت خوبصورت
خوبصورت۔ نمرا نے مختصر سا جواب دیا، تمہارے ہاتھ میں آ کے اور زیادہ حسین ہو گئی۔ ارحم نے نمرا کو سینے سے لگایا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پہ ہلکی سی مگر مسلسل دستک ہونے لگی۔ ارحم کے بچے مامانی نمرا کے کمرے میں آنے لگے ہیں، جلدی نکلو بھائی۔ دستک کے ساتھ فاریہ کی آواز آئی، ہائے یہ ظالم سماج۔ ارحم نے نمرا کو خود سے الگ کرتے ہوئے سرداہ بھری، اوکے جانا، مجھے جانا ہوگا، سونا مت، فون پہ بات کریں گے۔ ارحم نے کہتے ہی دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اوہو لو برڈز، فاریہ نے اندر آتے ہی نمرا کو پکڑ لیا، جبکہ نمرا نے اپنے گلابی چہرہ شرم کے مارے دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ ہائے میری مشرقی دوشیزہ، فاریہ نے کہہ کر لگایا، تحفہ کیا ملا وہ دکھاؤ۔ ارحم نے تو نہ مجھے دکھایا نہ مما کو یہ رنگ دی ہے انہوں نے، اوئے ہوئے انہوں نے۔ فاریہ مت کرو نا، نمرا نے رخ موڑ لیا۔ نمرا بند کرو یہ فون اور پیکنگ کروا لو بہن، نائلہ نے جل کر کہا۔ آپی بس 2 منٹ، اچھا ارحم میں فون رکھ رہی ہوں، آپی کا بیگ تیار کرنا ہے، اللہ حافظ۔ نمرا نے ارحم کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ تم دونوں تنگ نہیں آتے ایک دوسرے سے؟ پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ آپی 1 ماہ ہوا ہے صرف ہمارے نکاح کو، نمرا نے جتا کر کہا۔ 1 ماہ بہت عرصہ ہے، اب 2-3 دن بس کر دو اور کام کر لو۔ میں دلہن ہو کر سارا کام کر رہی ہوں اور تم چپکی ہوئی ہو اس فون کے ساتھ، اچھا نا بس کر دیں، اب شروع ہی ہو جاتی ہیں۔ نمرا کا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا۔ نمرا کیا بدتمیزی ہے، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں اس کے جو تم ابھی بھی لڑ رہی ہو۔ بہن صفت اچانک کمرے میں آئی تو دونوں کو لڑتا دیکھ نمرا کو جھاڑ پلائی، کیونکہ نائلہ تو 2 دن میں رخصت ہونے والی تھی۔ اور نائلہ اٹھو، تم کمرے میں بیٹھو اور یہ منہ چھپاؤ اپنا، معاملوں میں لڑکیاں ڈھک چھپ کے رہیں تو ہی روپ آتا ہے۔ اچھا اٹھ رہی ہوں امی، نائلہ نے ساتھ پڑا دوپٹہ اٹھا کر لپیٹ لیا۔ نمرا تم یہ سوٹ کیس پیک کر لو پھر میرے کمرے میں آنا۔ فاتح نمرا کو کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپی میرا فون دینا، آپ کے پاس پڑا ہے۔ نمرا سوٹ کیس کو بند کرنے کی کوشش میں لگی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ نائلہ نے اسکرین پر بیٹر ہاف کا نام پڑھ کر کال خود ریسیو کر لی۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں فون کر رہے ہو بار بار؟ نائلہ نے ارحم سے کہا، آپ کو تھوڑی کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو کر رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو کیا ہے؟ ارحم نے بھی اسی ٹون میں جواب دیا۔ 2-4 دن کے لیے اپنی پریم کے تھا روک لو، میری شادی ہو جائے پھر آرام سے کر لینا باتیں۔ اچھا ابھی بات تو کروا دیں، کام ہے۔ ارحم نے کہا، مجھے بتا دو، میں کہہ دوں گی اس کو، لیکن بات نہیں کروا سکتی میں۔ نائلہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نمرا غصے سے باہر جا چکی تھی کیونکہ نائلہ اس کی بات کروا نہیں رہی تھی۔ توبہ ہے نائلہ، آپ یہ پرائے گھر جا رہی ہیں، دعائیں لیں، بددعائیں کیوں لے رہی ہیں؟ ارحم نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اوکے مجھے بھی نہیں بتانا تو اوکے بھائی، اچھا روکیں تو اب نمرا سے کہنا بلو کلر، کہتے ساتھ ہی ارحم نے فون کاٹ دیا۔ ہیں بلو کلر کیا ہے نمرا؟ ارحم کہہ رہا تھا بلو کلر، نائلہ نے چلا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نمرا نے جواب میں کہا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، نمرا اور فاریہ کا بھاگ بھاگ کے کام کرنے سے حال خراب تھا۔ اللہ اللہ کر کے شام کے 4 بجے اور دونوں نے نائلہ کو ساتھ لے کر پارلر کا راستہ لیا، کیونکہ آج نائلہ کی مہندی تھی اور ان تینوں کو تیار ہونے کے بعد سیدھا ہال میں جانا تھا۔ ذیشان نے ان کو پارلر چھوڑا۔ واپسی پر ارحم آئے گا تم لوگوں کو لینے، اس لیے ارحم سے رابطے میں رہنا، ذیشان نے شیشے میں فاریہ کو دیکھ کر کہا، جبکہ فاریہ نے ذیشان کی نظروں کا زاویہ دیکھ کر نظر گھما لی۔ اچھا ٹھیک ہے، نائلہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ رات کے 8 بجے تیاری مکمل ہوئی، چلو فاریہ ارحم آ گئے ہیں باہر، نمرا نے فاریہ سے کہا جو کہ شیشے کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں ہاں چلیں نمرا۔ نمرا تم فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا کیونکہ آپ کے ارحم آئے ہیں، فاریہ نے نمرا کو کہانی مار کر کہا۔ میں تمہیں بیٹھنے بھی نہیں دوں گی، نمرا نے فٹ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارحم نے فوراً سے نظروں کا رخ موڑ لیا۔ نمرا کو عجیب لگا مگر خاموش رہی۔ پورا راستہ ارحم فاریہ اور نائلہ سے باتوں میں لگا رہا، لیکن نمرا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ نمرا رخ موڑے سڑک کو تکتی رہی۔ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ فاریہ نے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ تم لوگ ہی تو چاہتے ہو کہ ہم آپس میں بات نہ کریں۔ ارحم نے ٹرن لیتے ہوئے گاڑی روکی۔ ارحم تمہیں میری بات بری لگی ہے کیا؟ لیکن میں نے تو صرف مذاق کیا تھا، نائلہ نے وضاحت پیش کی۔ ایسا کچھ نہیں اور حال آ چکا ہے، اتریں گاڑی سے اب۔ ارحم نے گاڑی بیک ڈور پر کھڑی کی کیونکہ یہ برائڈل روم تھا۔ نمرا تم بیٹھی رہو۔ نمرا گاڑی سے اترنے لگی تو ارحم نے حکم سنایا۔ نائلہ اور فاریہ اتر گئیں جبکہ نمرا بیٹھی رہی۔ ارحم نے گاڑی ہال کے فرنٹ پہ لے جا کر پارک میں گاڑی کھڑی کی اور نمرا کا ہاتھ پکڑے ہال میں داخل ہو گیا۔ ایک پل کو سب کی نظریں ان دونوں پر رک گئیں۔ ارحم نے بلو کرتے کے ساتھ سفید شلوار پہنی ہوئی تھی جبکہ کونیوں تک کف موڑے ہوئے تھے۔ نمرا نے بلو کلر کے
کر کے کامدار فراق پہنا ہوا تھا اور سفید دوپٹہ شانے پر گرایا ہوا تھا۔ ایک جیسے رنگ کے کپڑے دونوں کی جوڑی کو لوگوں کا ٹاپک آف ڈسکشن بنائے ہوئے تھے۔ ارحم ہاتھ چھوڑ دے، میرا سب دیکھ رہے ہیں۔ نمرا جھجک کر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن ارحم نے اور مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا اور سیدھا اس ٹیبل پر جا کھڑا ہوا جہاں پہ دونوں کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ چلیں بتائیں سب کیسے لگ رہے ہیں ہم دونوں؟ ارحم نے سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے سوال کیا۔ نمرا نے شرم کے مارے سر ہی جھکا لیا کیونکہ ارحم اس کا ہاتھ اب بھی پکڑے ہوئے تھا۔ عادا نے اٹھ کر دونوں کو گلے لگایا۔ ماشاءاللہ میرے بچے ایک دم ہیرو ہیروئن لگ رہے ہیں۔ عادا کے جوش سے کہنے پر سب ہی ماشاءاللہ کہتے ہوئے ہنس دیے۔ اور چلو طوطا مینا کی جوڑی نائلہ کو اسٹیج پر لے کر آنا ہے۔ ذیشان نے ارحم کو بازو سے کھینچا تو نمرا کا ہاتھ ارحم کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نمرا کو عجیب سے خوف نے آن گھیرا۔ آ جاؤ نمرا، آپی کو باہر لے کر آنا ہے، روحان نے نمرا کو ایسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ نمرا اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ برائڈل روم میں روحان اور نمرا داخل ہوئے تو یکدم سب نے ہنگامہ مچا دیا۔ اوئے ہوئے میچنگ میچنگ! اس ہنگامے میں زیادہ آواز دلہن بی بی کی تھی۔ بہن حوصلہ دلہن ہو تم، ارحم نے طنز کیا۔ اچھا جی تو یہ تھا بلو کا چکر، نائلہ نے ہنس کر کہا۔ چلو چلو اس کو باہر لے کر چلو ورنہ چپ نہیں ہوں گے یہ۔ ارحم کے ایسا کہنے پر سب ہنسے۔ نائلہ کے سر کے اوپر ایک خوبصورت سا چادر نما دوپٹہ پکڑا گیا۔ سامنے کی طرف دونوں کونے ارحم اور نمرا نے پکڑ لیے تاکہ کیمرے کا فوکس دلہن کے ساتھ ساتھ ان دونوں پر ہی رہے۔ جبکہ فاریہ نے تیسرا کونا پکڑا تو ذیشان نے بھاگ کر فاریہ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے چوتھا کونا پکڑ لیا۔ حد ہے، سب نے جوڑیاں بنا لی ہیں، میں کدھر جاؤں؟ روحان نے منہ بنا کر کہا۔ تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ نائلہ نے روحان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ چلو بھائی کیمرہ مین اپنے کام پہ۔ ارحم نے کیمرہ مین کو تائید کی۔ نائلہ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا اور رسمیں ہونا شروع کی گئی۔ گھر کے بڑوں نے شروعات کی اور پھر سلسلہ چلتا ہی گیا۔ رسم کے بعد ارحم، نمرا، فاریہ، ذیشان نے باقی کزنز کے ساتھ مل کر خوب ہلہ مچایا۔ رات 10 بجے آل کم کرا وقت ختم ہو گیا تو ان سب نے گانا بجانا بند کیا۔ آج بھی تم لوگ میچنگ کر رہے ہو؟ نائلہ نے بال بنواتے ہوئے نمرا سے سوال کیا۔ نمرا نے مختصر جواب دیا کیونکہ اس کا میک اپ شروع ہو چکا تھا۔ اچھا ویسے رات بہت اچھے لگ رہے تھے تم دونوں ساتھ، پرفیکٹ کپل کی طرح۔ نائلہ نے دونوں کی تعریف کی۔ میم آپ تھوڑی دیر خاموش ہو سکتی ہیں پلیز؟ میک اپ آرٹسٹ کی نائلہ نے التجا کی۔ اوکے اوکے سوری، نائلہ نے شرمندہ سا کہا۔ نمرا فون دیکھو کہ اس کی کالیں کب سے بج رہا ہے۔ نائلہ پھر سے بول پڑی۔ ہیلو جی روحان بھائی، شام کے 6 بج چکے تھے، تم لوگ کا 6 گھنٹے سے جاری مشن ابھی مکمل نہیں ہوا۔ بابا تقریباً مکمل ہے، آپ 1 گھنٹے تک آ جائیں، نمرا نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ وقت ہے بھی نہیں بیٹا، آج 8 بجے بارات آ جائے گی، روحان نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ چلو جی آپی آپ تو تیار ہو گئی ماشاءاللہ، نمرا نے نائلہ کے سجے سنورے روپ کو دیکھ کر کہا۔ ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ فاریہ نے بھی تعریف کی۔ روحان کو کال کرو آ جائے، تیار ہو گئے ہیں، ایسے ہی 1 گھنٹے کا بول دیا تم نے، نائلہ نے کہا۔ ہاں میں نے میسج کیا ہے ذیشان کو، فاریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ کیا چل رہا ہے فاریہ میڈم؟ نمرا نے فاریہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کچھ بھی تو نہیں، فاریہ نے نظریں چرائی۔ چلو بھی سامان سمیٹو، کیا گھور رہی ہیں؟ نمرا نے ہنس کے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ روحان ان سب کو ہال لے کر پہنچ چکا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بارات آ چکی تھی۔ بارات کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا لیکن بارات کے ساتھ نگینوں کو دیکھ کر فرد کے ماتھے پہ بال پڑے، لیکن نمرا اس میں ہی شکر ادا کر رہی تھی کہ شاہمیر نہیں آیا۔ فرد بھابھی اجازت دے تو نکاح شروع کریں، بلال کی والدہ نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ جی جی چلیں، اور پھر نائلہ کا نکاح شروع کیا گیا۔ نائلہ کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر اور ماں باپ کو چھوڑنے کا غم اتنا تھا کہ اس نے سنا ہی نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، بس بہتے اشکوں کے ساتھ نکاح نامے پہ سائن کر دیا۔ فرد بیگم کے گلے لگانے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اللہ اللہ کر کے دونوں کو چپ کرایا گیا۔ بلال بھائی کی طرف سے بھی نکاح ہو گیا، لے آئیں آپی کو باہر، ارحم نے آ کر بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، فاریہ نے جواب دیا۔ فاریہ اور نمرا نائلہ کو اسٹیج پر لا رہی تھی جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ نمرا نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن کوئی نامناسب انسان اس کو نظر نہیں آیا، اس لیے نمرا نے غور نہیں کیا۔ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں ایسا سب کہتے، لیکن جب وہ رخصتی کا وقت پہنچا ماں باپ کی روح کانپ جاتی ہے۔ رضا صاحب دور سے کھڑے اپنی دونوں بیٹیوں کو نہار رہے تھے کیونکہ دونوں ہی پرائی ہو چکی تھیں۔ اسٹیج پر دودھ پلائی کی رسم پر بحث و مباحثہ جاری تھا، ہر طرف ہنسی کی کھلکاریاں نظر آ رہی تھیں لیکن رضا صاحب کی آنکھوں کے آگے فلیش بیک چل رہی تھی، کیسے وہ دونوں بچپن میں کبھی لڑتی کبھی پیار کرتی، ان کے آنگن کو سجائے رکھتی، اور نائلہ تو ان کی پہلوٹی کی اولاد تھی۔ پہلی اولاد تو ماں باپ کا مان ہوتی ہے اور 2 بیٹی ہو تو
باپ کی شان بڑھا دیتی ہے، کیونکہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے اور اللہ پاک رحمت اپنے بندے سے خوش ہو کر عطا کرتا ہے، بے حساب کرتا ہے۔ رضا صاحب جانتا ہوں بہت مشکل وقت ہے۔ انور صاحب کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ جی انور صاحب مشکل تو ہے، لیکن کیا کرے، دستور دنیا ہے، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ رضا صاحب نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا، جی جناب، کر دیں رخصت اپنے دستے شفقت سے۔ انور صاحب نے رضا کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جی ضرور، میں کہتا ہوں فرد ہٹاؤ اسٹیج سے، ان سب کو رخصتی کا کہہ رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہائے رضا میں کیسے؟ فرد کے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ کرو، اس وقت مت رونا ورنہ نائلہ زیادہ روئے گی۔ چلو عابدہ تم بھی جاؤ ساتھ۔ رضا نے بہن کو بھی تائید کی۔ نمرا میرے موبائل برائڈل روم میں ہی چارج پہ لگا رہ گیا ہے، وہ لے آنا۔ نائلہ کو اچانک یاد آیا۔ اچھا میں لے آتی ہوں۔ نمرا فوراً اسٹیج سے اتر کر چلی گئی۔ ذیشان بیٹا جاؤ قرآن پاک لے کر آؤ، رخصتی کا وقت ہو گیا، عابدہ نے ذیشان کو کہا۔ ذیشان قرآن پاک لے کر آیا تو نائلہ کی نظر نمرا کے ڈھونڈنے لگی، کیونکہ رخصتی ہونے والی تھی اور وہ پچھلے 20 منٹ سے غائب تھی۔ پھپھو نمرا کہاں ہے؟ نائلہ کو اسٹیج سے عابدہ نے اتارا تو نائلہ بار بار نمرا کا ہی پوچھ رہی تھی۔ نائلہ چپ کر جاؤ بیٹا، آ جاتی ہے نمرا، چلو شاباش، ملو سب سے، عابدہ نے سمجھایا، لیکن نائلہ کا دھیان نمرا کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے جب ذیشان نائلہ سے ملا تو اس نے ذیشان کو کہہ دیا کہ نمرا کو ابھی ہمارے ساتھ ہی چل پڑنا۔ ذیشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نائلہ کے رخصت ہوتے ہی ذیشان نے برائڈل روم کا رخ کیا، کیونکہ نمرا کو گئے ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ اب ذیشان کو بھی تشویش ہو رہی تھی۔ آئیے آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا۔ جان من نمرا کمرے میں داخل ہوئی تو شاہ میر کو صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھے دیکھ کر نمرا کا رنگ فٹ سے اڑ گیا۔ آپ نمرا کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ شاہ میر نے جیب سے پسٹل نکال کر میز پر رکھا۔ نمرا کی نظر پسٹل پر تھی اور وہ الٹے قدموں چلنے لگی۔ شاہ میر نے یکدم نمرا کو بازو سے پکڑے صوفے پہ دھکا دیا۔ نمرا نے چیخنا شروع کر دیا، نہیں نہیں، ایسے نہیں کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ شاہ میر نے ایک زوردار تھپڑ نمرا کے منہ پہ دے مارا، آواز نہ نکلے تمہاری۔ شاہ میر نے نمرا کا دوپٹہ ویشیوں کی طرح نوچا۔ پیناپا ہونے کی وجہ سے دوپٹے کے ساتھ نمرا کا قمیض بھی دونوں کندھوں سے پھٹ گیا۔ شاہ میر کے چہرے پہ زہریلی مسکراہٹ آئی۔ نمرا کی آواز بند ہو چکی تھی۔ کہا تھا نا عزت سے آؤ گی تو عزت دوں گا، لیکن تمہیں شاید عزت پیاری ہی نہیں تھی، اس لیے اپنے عاشق سے نکاح کر لیا۔ لیکن میں کیا کروں، مجھے تو تم چاہیے تھے، ایسے کیسے چھوڑ دیتا۔ شاہ میر نے دہکتے الفاظ نمرا کے گال پہ رکھ دیے۔ نمرا بالکل پتھر سی ہو گئی، اس کی آنکھیں چھت کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ ذیشان جب کمرے میں داخل ہوا تو شاہ میر نمرا کے چہرے پہ جھکا ہوا تھا۔ ذیشان نے بنا سوچے سمجھے میز پر پڑا گلدان پوری طاقت سے شاہ میر کے سر پر دے مارا۔ شاہ میر کی دردناک چیخ کمرے میں گونج اٹھی۔ ذیشان نے کالر سے پکڑ کر شاہ میر کو لاتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ شور کی آواز سن کر سب گھر والے اسی طرف دوڑے۔ روحان ذیشان سے شاہ میر کو چھڑوانے کے لیے بھاگا، لیکن ذیشان کو دھکا دے کر شاہ میر نے میز سے پسٹل اٹھا لی اور اپنی ہی ٹانگ پر فائر کر دیا۔ سب لوگ اپنی جگہ سن ہو گئے۔ اچانک فرد کی نظر نمرا پر پڑی تو بے سوچ سی آنکھیں کھولے صوفے پر پڑی تھی۔ فرد نمرا کی طرف لپکی۔ نمرا نمرا کیا ہوا میرا بچہ؟ فرد نے نمرا کا دوپٹہ اس کے شانوں پر ڈالا۔ رضا صاحب ساکھ سے دیوار سے جا لگے، جبکہ شاہ میر لنگڑا کر چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ذیشان بھی اس کے پیچھے جانے لگا تو روحان نے ذیشان کا راستہ روک لیا۔ منع کرتا تھا، میں کرتا تھا منع کہ بھائی زنا قرض ہے اپنا، نہیں تو نائلہ نمرا کا خیال کر لیں، لیکن آپ نہیں مانے۔ روحان دیوانہ وار چلا رہا تھا، جبکہ ذیشان کا سر جھک گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب بھائی، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، یہ ایک ایسے پڑی ہے۔ روحان نے نمرا کی طرف اشارہ کیا اور اونچا اونچا رونے لگ گیا۔ ذیشان نے ہاتھ جوڑ لیے، ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں معافی؟ نورے سے مانگیں، مریم سے مانگیں، نمرا سے مانگیں معافی، جو آپ کے لیے کیے میں آ گئی ہیں آج۔ روحان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ہوش کر جا روحان، چپ ہو جا۔ رحم نے روحان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، جس سے روحان نے جھٹک دیا۔ رضا صاحب یکدم منہ کے بل زمین پر جا گرے۔ ماموں فاریہ کی چیخ نے سب کو متوجہ کیا۔